السلام علیکم۔ پاکستانی عوام نے مثال قائم کر لی ہے۔ عوام کی طاقت سیاسی منظر نامہ تک بدل سکتی ہے۔ پھر اگر لیڈر وین والا ہو اور پرسکون اور اطمینان اور خاموش رہنے کا صلاحیت رکھتا ہو تو قوم اور بھی تگڑی ثابت ہو جاتی ہے۔ تاریخ پلٹ دی پاکستانی عوام نے، پارلیمنٹ کو ہی جیل بنا دیا۔ پاکستانی واقعی حیرت انگیز قوم بنتی جا رہی ہے۔ ایسے ہی مستقبل مزاج رہے تو دنیا میں ضرور نام پیدا کرے گی، جیسے ان کے لیڈر نے اپنا نام پیدا کر رکھا ہے۔ آج عابد شیر علی نے میڈیا پر بیٹھ کر ٹی وی چینل کا وقت ضائع کیا اور عوام کے سامنے اپنی یتیمی مسکینی ہونے کی دعائیں بھی دیتے رہے۔ کئی لوگوں نے ترس کھا کر 5 کے سکے بھی ان کے سامنے ڈال دیے کہ تم ہم سے زیادہ مجبور اور بیچارے ہو۔ پہلے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ نہ تو یہ اپوزیشن میں ہیں اور نہ ہی ان کو بل زیادہ آنے کا مسئلہ ہے، مگر ذرا غور کرنے پر علم ہوا کہ ایک بار پھر عوام کے شعور سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ضمنی انتخابات میں مار کھانے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1980 کی دہائی ہے، وہ وقت پرنٹ میڈیا کا تھا اور اب ڈیجیٹل میڈیا نے عوام کو کچھ باشعور بنایا۔ میڈیا کبھی کبھار ان کا جھوٹ سچ الگ الگ کر کے دکھا دیتا تھا، مگر پھر سوشل میڈیا دور آیا اور ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل آیا۔ بات یہ ہے کہ اب یہ سب مل جل کر کھا بھی رہے ہیں، اپنے کیسز بھی ختم کروا رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے جب بھی عوام میں جائیں گے تو بہت جوتے کھائیں گے۔ پاکستانی فضائی اڈے انہوں نے بیچ دیے۔ ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم نے قطر کو کراچی اسلام آباد کے ایئرپورٹ بیچ دیے ہیں۔ ملک میں بارشوں اور سیلابوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم ڈالرز بنانے کے لیے قطر میں موجود ہے۔ کیا ہم اتنے درگزر ہو گئے ہیں یا اتنے غریب اور بیکاری بن گئے ہیں کہ اپنے اثاثے غیر ملکوں کو بیچ رہے ہیں؟ امپورٹڈ سرکار نے جب کہیں سے مال بننے نہیں دیکھا تو اس نے ملک کے اثاثوں کو بیچ ڈالے۔ اس سال بھی خرید و فروخت بڑے باؤ جی کے مرضی سے ہو رہی ہے۔ سیلاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آفت ہے، لیکن حکومت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب بھی یہ لوگ خان پر اپنا گند پھینک رہے ہیں اور خود کو صاف ستھرا کر رہے ہیں۔ تم جانتے ہو یہ وہ والا پاکستان نہیں ہے اور نہ وہ والے عوام ہے۔ شہباز حکومت کو چھوڑو، تم سب بھی اس حمام میں ننگے ہو، مگر دیکھنا چاہتے ہو کہ شہباز اکیلا ہی اس سب بربادی کا ذمہ دار ہے۔ عابد شیر علی کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان نیازی سے نہیں، ہمارا مقابلہ بجلی کے بلوں کے ساتھ ہے۔ بوٹ چاٹ کر اقتدار میں آئے ہو، لوگوں کے سروں پر مسلط ہوئے ہو، عوام کی مرضی سے نہیں لائے گئے۔ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ صاف و شفاف الیکشن کروا دو اور عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دو، تو پھر تم ڈٹائی سے اقتدار میں قابض ہو۔ ایک بار عمران خان نیازی کو آنے دو، تم لوگوں کا گند صاف کر کے پھر سے اس سنت کو پیا چلنے لائے گا۔ کہتا ہے کہ شہباز شریف عوام کی دعاؤں سے وزیر اعظم بنا ہے، اس پر ایک ضرور کہکا بنتا ہے، یعنی خود فراموشی کی انتہا۔ عوام دامن اٹھا کر بددعائیں دے رہی ہے کہ وہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے اور یہ اپنے خیالی دنیا میں مگن ہے۔ جیسے ان لوگوں نے جھوٹے سروے میں یہ بتایا کہ عمران خان اپنا مقبولیت کو بیٹھے ہیں، اور جب سے ان لوگوں نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا اسی دن سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آج بھی جھوٹ کے سہارے زندہ ہے۔ آپ لوگوں سے ہمیں کوئی خیر کی امید نہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔